الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. الحمدللہ تعالی یہ درس حلقہ علم کے نام سے آج پہلا اس کا انشاءاللہ ہمارا آغاز ہے، اور ارادہ ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ مختلف موضوعات جو قرآن کے بھی موضوعات ہوں، پھر فقہی موضوعات بھی ہوں، کچھ عقائد پر مبنی موضوعات ہوں، اس سے متعلقہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کی جائیں، اور دورانیہ بھی ہم انشاءاللہ اتنا رکھیں گے کہ جس دورانیے میں ہم بآسانی یکسوئی کے ساتھ اس گفتگو کو سن سکیں. لہذا میری گزارش ہوگی تمام معززین سے کہ آپ خود بھی اس درس کے اندر شرکت کریں اور ساتھ میں دیگر لوگوں کو بھی اس کی دعوت ضرور دیں، کیونکہ ہم انشاءاللہ پھر اس درس کے آخر میں 20 منٹ کا اگر درس ہے تو 20 منٹ کے انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن بھی رکھا جائے گا، اور جس میں آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں، روزمرہ کے مسائل ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. سوال جواب کے سلسلے میں آپ یہ فصیح بھائی سے رابطہ کر لیجئے گا. ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، اس واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ اپنے سوالات درس سے پہلے بھیج سکیں گے، اور اگر بالفرض وہ والے سوالات ہمارے کمپلیٹ ہو گئے اور اس کے بعد اگر کسی کو وقت کے اندر ہی کوئی مزید سوال پوچھنا ہوگا تو انشاءاللہ یہاں پہ براہ راست بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن ترجیح پہلی یہ ہے کہ ہم واٹس ایپ پر سوالات منگوا لیں تاکہ ایک مرتب انداز سے ترتیب سے ہم جو ہے وہ اس سلسلے کو چلا سکیں. آج چونکہ یہ آغاز ہے تو بطور تمہید اس درس کی اہمیت کیوں ہے، اس میں ہمیں کیوں شرکت کرنی ہے، اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا کہ ہمارا یہ درس در حقیقت علم کی ایک مجلس ہے، یہ علم سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تو یہاں پر یہ جو سوال ہے یہ اس بات کا رد کرنے کے لیے ہے، اس کو کہا جاتا ہے استفہام انکاری، یعنی سوال پوچھنے کا مقصد ان کے درجات کے درمیان تفاوت کو بیان کرنا ہے کہ یہ برابر نہیں ہیں، یہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے درجوں میں بہت فرق ہے. تو اسی لیے جب علم کوئی سیکھنے والا ہو، کسی کا مقصد علم کا حصول ہو، تو یہ صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک شخص جو علم سیکھنے والا ہے، جو علم والا ہے، اس کا درجہ علم کے بغیر جو شخص موجود ہے اس سے کئی بلند ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوئے تو دیکھا کہ صحابہ کرام آپس میں گفتگو کے اندر مشغول ہیں. تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کے 2 افراد کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، جن میں سے ایک کا معمول یہ تھا کہ وہ راتوں کو نمازیں پڑھتا تھا، دن میں روزے رکھتا تھا اور بہت عبادت و ریاضت کرتا تھا، لیکن وہ شخص صاحب علم نہیں تھا. اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص کہ جو فرائض واجبات کی پابندی کرتا تھا، نوافل کی بہت زیادہ کثرت نہیں تھی، لیکن وہ صاحب علم تھا. تو اب ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے. اب اگر ہم آپ کا اور ہمارا معیار دیکھیں تو بعض اوقات ہمارا معیار جو ہے وہ اس معیار سے مختلف نظر آتا ہے. ہم اگر مسجد میں دیکھیں کسی شخص کو کہ وہ ہاتھ میں تسبیح لیے ہر نماز کے اندر پہلی صف میں موجود ہوتا ہے، تہجد کا اعلان مسجد کے اندر ہو جائے تو تہجد کے اندر موجود ہو،
اسی طریقے سے اگر اشراق چاشت اوابین کا اہتمام کیا جا رہا ہو تو وہ وہاں پر نظر آئے، مسجد میں جب محفل نعت کا اہتمام ہو تو وہ وہاں پر نظر آئے، جب مسجد کے اندر کوئی اور بیان ہو رہا ہو تو اس کے اندر وہ آپ کو نظر آئے، آپ جب بھی اس کو دیکھیں اس کے ہاتھ میں تسبیح اور ذکر سے اس کا منہ چل رہا ہو، تو ہم اس شخص کے بارے میں ایک اچھا گمان قائم کر لیتے ہیں کہ یار یہ بڑا نیک پرہیزگار شخص ہے، اور بالکل اچھی بات ہے کہ جو نیکیوں میں آپ کو آگے نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں یہی گمان قائم کیا جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہماری مسجد میں کوئی عالم صاحب ہوں جن کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہوں کہ جب بھی جماعت قائم ہوتی ہے تو وہ دوسری تیسری آخری صف کے اندر نظر آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی تسبیح نہیں ہوتی، وہ سنتیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھے بغیر گھر چلے جاتے ہیں، مسجد کے اندر صلاۃ التسبیح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پیچھے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کسی سے، اور وہ شخص صلاۃ التسبیح میں مشغول ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ عالم ہے لیکن اس کے باوجود یہ اتنا عبادت میں نظر نہیں آتا، نماز کا سلام پھرتے ہی 2 سنتیں پڑھی، نوافل چھوڑ کر گھر پہ چلا گیا، یہ دیکھو تہجد میں نہیں آیا، یہ دیکھو آخری صف کے اندر پڑھا ہے، اس سے اچھا تو یہ نہیں ہے، ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے بھی کہا کہ ایک بہت عبادتیں ریاضتیں کرتا تھا، رات کو نمازیں پڑھ رہا ہے، دن میں روزے رکھ رہا ہے، اور دوسرا عالم ہے جو فرائض واجبات کی پابندی کر رہا ہے اور علم سیکھنے سکھانے میں لگ گیا، تو اب ان میں افضل کون ہے؟ تو آپ کا اور میرا معیار کیا تھا؟ ہم نے یہ کہا کہ یار یہ دیکھو یہ عالم ہے لیکن آج تک کبھی ہم نے پہلی صف میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور وہ دیکھو اس سے اچھا تو وہ ہے نا، یہ ہمارا معیار تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ اس عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے تمہارے ادنا شخص پر، یعنی ایک طرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ہو اور دوسری طرف ایک عام امتی ہو، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے اور اس عام امتی کے درمیان درجوں کا فرق ہے وہی اس عالم اور عابد کے درمیان درجوں کا فرق ہے۔ تو شارحین فرماتے ہیں کہ ذرا غور کریں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک عام امتی کے درمیان جو درجوں کا فرق ہے کیا ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ تو سرکار علیہ السلام نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ عالم کی جو فضیلت ہے وہ ایسی ہے کہ جو تم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو ہمارا معیار کچھ اور تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر شہداء سے یہ کہا جائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں، اور علماء کو روک لیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ جس کی شفاعت کرنا چاہیں اس کی شفاعت کر کے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص بھی علماء کے پاس آئے گا جو یہ کہے گا کہ حضور میں نے آپ کو دنیا میں وضو کا پانی دیا تھا، وضو کروایا تھا، اس میں آپ کی مدد کی تھی، کوئی کسی اور کام کو یاد دلائے گا تو علماء اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اب ایک طرف شہید ہے دوسری طرف عالم ہے۔ یوں ہی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میدان محشر میں علماء کے قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کا قطرہ ایک پلڑے میں تولا جائے گا، یعنی یہ دونوں برابر ہوں گے۔ اب آپ یہ سن تو رہے ہیں کہ یار بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ ایک مجاہد جب جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، جب وہ جہاد پر جاتا ہے، جب وہ شہید ہوتا ہے، تو آپ تصور کر لیں کہ مثال کے طور پر سخت گرمی کا عالم ہے، اور اس زمانے کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں یا آج کے دور کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک ٹینک چلانا ہے یا اس زمانے کے اندر بھاری بھرکم تلواریں اٹھانی ہیں، 20 25 کلو کی تلواریں ہوتی تھیں، وہ اٹھانی ہیں، وہ لڑنا ہے اس سے، اور رمضان کے مہینے میں اگر جہاد ہو رہا ہو مثال کے طور پر، اور وہ روزہ بھی رکھ لے، جیسے غزوہ بدر کے اندر آپ دیکھیں صحابہ کرام جب جہاد پر گئے تھے تو صحابہ کرام نے روزہ ترک نہیں کیا تھا، حالانکہ مجاہد کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، لیکن انہوں نے روزہ ترک نہیں کیا تھا۔ اب ایک مجاہد گرمی کے عالم میں، تپتی دھوپ کے اندر، کھلے میدان کے اندر بھاری بھرکم تلواریں اٹھا کر روزے کی حالت میں لڑ رہا ہے، اور لڑتے لڑتے وہ شہید ہو جاتا ہے، اور وہ شہید بھی ایسے نہیں ہو رہا، اس کی شہادت بھی بہت خطرناک ہو رہی ہے۔ پہلے اس کے چہرے پہ وار آیا، اس کی ناک کٹی، اس کے کان کٹ گئے، اس کے پیر کٹ گئے، پھر جا کر وہ شہید ہوا، تو تکلیفیں برداشت کر کے وہ شہید ہوا ہے۔ اب اس کے خون کا قطرہ ہے،
اور دوسری طرف آج کے دور کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ ایک عالم ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اس اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر وہ قلم سے کچھ لکھ رہے ہیں، دین کی بات ہے، پیاس لگ رہی ہے پانی منگوا لیا، پانی لا کر ان کو دے دیا گیا، باہر نکل رہے ہیں تو لوگ ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کو عزتیں دے رہے ہیں، ان کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے نا ہمارے یہاں پہ سر آنکھوں پہ بٹھانا، اس طریقے سے ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو اس عالم کی کوئی مشقت نہیں ہے، اے سی والے کمرے میں آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر وہ قلم سے لکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ شہید ہے جو اتنی مشقتیں اٹھانے کے بعد شہید ہو رہا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر عالم نے اپنے قلم سے لکھا ہے، اس کے قلم کا قطرہ اور وہ مشقتیں اٹھانے والے شہید کے خون کا قطرہ یہ برابر ہے۔ یہ فضیلت ہے علم کی، اور یقیناً ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں، اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کریں۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ رات کے وقت علم کا ایک باب پڑھ لینا ساری رات نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اب علم کا ایک باب پڑھ لینا، اس کو بھی تھوڑا سا گہرائی میں اگر ہم سمجھیں کہ مثال کے طور پر رات کا وقت ہے، سردیوں کی راتیں ہیں، آپ نے نفل نماز ادا کرنی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ نفل نماز ادا کر رہے ہیں تو بستر پر بیٹھ کے تو آپ ادا نہیں کریں گے، آپ اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر باہر نکلیں گے، وضو بھی کرنا ہوگا، سردی کی راتوں میں آپ وضو بھی کر رہے ہیں، مان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی پانی کو گرم کرنے کے لیے کوئی ذریعہ بھی موجود نہیں ہے، آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں سردیوں کی رات میں، اور آپ رات کو 11 بجے سے لے کر فجر کی نماز تک، تہجد کی اذان تک، تہجد کے وقت تک آپ نوافل کی کثرت کیے جا رہے ہیں، اس میں آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ رکوع و سجود بھی طویل کر رہے ہیں، یہ پوری رات آپ نے عبادت کی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے کہ جو سردیوں کی راتوں کے اندر کمبل میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے بستر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، رات میں ایک کتاب کھولی، رات کو 11 بجے اس نے کتاب شروع کی، 11:30 بجے اس نے ایک باب پڑھ کے بند کر دیا آدھے گھنٹے میں، اور وہ سو گیا۔ اور چونکہ وہ فقہی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے لیے وضو کرنا کوئی فرض واجب نہیں تھا، تو اس نے وضو بھی چھوڑ دیا۔ تو اب دیکھا جائے تو مشقت پہلے والے شخص کی تھی، اور یہاں پر اس کے اندر کوئی مشقت نہیں تھی، لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ والا آدھا گھنٹہ اس کی پوری رات پر بھاری ہے۔ یہ ہے علم کی مجلس۔ یہ علم کی فضیلت اس لیے ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا نا کہ یہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، کیوں برابر نہیں ہو سکتے؟ فضیلتیں میں نے آپ کو ان کی ذکر کر دی کہ کیا ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں کہ دنیاوی معاملات اگر ہم دیکھیں تو ایک علم والے کے معاملات اور ایک اس شخص کے معاملات جس کے پاس علم نہ ہو، اس میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر عمومی طور پہ یہ مشہور ہوتا ہے کہ یار دین نہ سیکھو، دین سیکھو گے نا تو پھنستے چلے جاؤ گے، جتنی گہرائی میں جا کے دین سیکھو گے نا اتنا مشقت کے اندر پڑ جاؤ گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا آپ علم سیکھیں گے اتنا آپ کو آسانیاں ملیں گی، اتنا آپ کو راحتیں ملیں گی، اتنا آپ کو کس طریقے سے معاشرے میں سروائیو کرنا ہے وہ آپ کو رستے مل جائیں گے۔ اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یار یہ مولوی لوگ ہیں نا چورنگی پہ کھڑے ہوتے ہیں، جہاں پھنستے ہیں نا وہاں پہ ٹرن لے لیتے ہیں، یہاں سے یہ ہیلا نکال دیا، یہاں سے وہ ہیلا نکال لیا۔ تو بوقت مطلب یوں سمجھ لیں کہ بڑ سبیل تنزل، فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ علماء یہی کرتے ہیں، مولوی لوگ یہی کرتے ہیں، پھنستے نہیں کہیں۔ لیکن یہ جو نہ پھنسنا ہے یہ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے ہے نا۔ اگر وہ مثال کے طور پر کوئی رستہ نکال رہے ہیں تو آپ یہ ثابت کر کے دکھا دیں کہ وہ رستہ انہوں نے جو نکالا ہے وہ ناجائز ہے، وہ ہیلا جو انہوں نے نکالا ہے وہ ناجائز ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض علماء یہ ہیلا نکال کے ہی اس معاشرے کے اندر سروائیو کر رہے ہیں تو آپ بھی علم سیکھیں، آپ بھی ہیلا نکال کے آپ بھی سروائیو کریں، آپ کو کس نے منع کیا؟ منع تو کسی نے نہیں کیا۔ یہ اعتراض تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب علماء خود ہیلا کر رہے ہوتے اور آپ کو منع کر دیتے کہ یہ ہیلا نہ کرو، تو اعتراض بالکل ویلڈ تھا۔ تو ایک اس اعتراض کی جہت سے بھی دیکھا جائے تو ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی ہم علم سیکھتے ہیں تو ہماری عبادتوں کے اندر معاملات مختلف ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم علم نہ سیکھیں تو عبادت کا انداز مختلف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی شاید کوئی ایسا ہو، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا تھا کہ جب ان کے کپڑے کے اوپر کوئی ناپاکی لگ جائے نا، مثال کے طور پر
خون کا قطرہ میرے امامے کے اس حصے پہ لگ گیا. تو اب چونکہ علم نہیں ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یار میرا کپڑا تو ناپاک ہو گیا. اب وہ پورا امامہ بیٹھ کے دھو رہے ہیں, پورا نچوڑ رہے ہیں, پوری مشقت برداشت کر رہے ہیں, حالانکہ نجاست تو صرف اتنے حصے پہ لگی تھی, پورے امامے پہ تو نہیں لگی تھی, تو صرف اتنا حصہ پاک کرنا تھا, لیکن علم نہیں تھا تو پورا پورا امامہ دھو رہے ہیں. اسی طرح یہ قالین ہمارے گھروں کے اندر بچھے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس قالین پہ اگر بچہ مثال کے طور پر کوئی نجاست کر دے تو بعض اوقات اس قالین کو صاف کرنے کے لیے اتنی مشقتیں اٹھائی جاتی ہیں, حالانکہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ قالین پاک کرنے کے اندر مشقت ہے تو ٹھیک ہے آپ نہ کریں, لیکن اس پہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھنی ہے تو ایک موٹا کپڑا بچھا کر اس کے اوپر آپ نماز پڑھ لیں. شریعت نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ اپنے گھر کے قالین اکھاڑیں, اس کو جو ہے وہ پانی کے نیچے ڈالیں اور پھر اس کو پورا پاک کریں. یہ پاک ناپاک کرنے کا صرف یہ پاکی ناپاکی کی ضرورت صرف اس لیے تھی کہ آپ نے وہاں پر نماز ادا کرنی ہے, نماز کا آلٹرنیٹ آپ کو مل جائے گا, بھائی نماز ادا کرنی ہے تو اچھا. پھر ناپاکی اگر قالین کے ایک کونے کے اوپر لگی ہوئی ہے تو آپ دوسرے کونے پہ تو نماز پڑھ سکتے تھے نا, تو آپ دوسرے کونے پہ پڑھ لیتے, لیکن چونکہ علم نہیں تھا, ذہن تو یہ بنا ہوا تھا کہ میں دین سیکھوں گا تو مجھے پھنس جاؤں گا, میں تو دین میں تو بڑی باریکیاں ہوتی ہیں, حالانکہ دین نے تو آپ کو آسانی بتائی تھی کہ یہ قالین پاک کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں, نہ کریں. بس پھر آپ کو دوسری جہت سے ایک احتیاط کرنی ہوگی, وہاں پہ احتیاط کر لیں کہ اس مقام کو آپ یاد رکھ لیں جہاں پہ نجاست ہے, وہاں پہ گیلے پاؤں لے کر نہ جائیں. وہاں پہ اگر آپ کو نماز پڑھنا کوئی بہت ضروری ہو جائے تو آپ مصلی موٹا بچھا کر وہاں پر نماز پڑھ لیں. تو دین نے تو آسانی دکھائی تھی. اسی طرح بعض اوقات زکوٰۃ کے معاملات کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات جس مال پر زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی اس مال پہ سالوں سے زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں, یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی ہمیں اس پہ زکوٰۃ دینی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کے پاس 4 موبائل ہے, 1 لاکھ کے موبائل, ایک اس کے استعمال میں ہے, 4 اضافی ہیں. اب وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ 4 اضافی موبائل ہیں اور ایک میرے استعمال میں ہے, تو کیا کروں؟ تو وہ تو 4 لاکھ روپے بن رہے ہیں, تو وہ اٹھا کر اس کی بھی زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے. حالانکہ یہ علم سیکھتا تو اسے معلوم چل جاتا کہ ان 4 موبائلوں کی زکوٰۃ اس پر لازم نہیں ہے, اس کو زکوٰۃ دینی ہی نہیں تھی. روزے کے معاملے کے اندر, حج کے معاملے کے اندر, اسی طریقے سے آپ کاروبار کے معاملات میں دیکھ لیں, نکاح کے معاملات میں دیکھ لیں, طلاق کے معاملات میں دیکھ لیں, ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا, ان دونوں کے درمیان درجوں کا بہت فرق نظر آتا. تو ہمیں اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جاننے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہ جاننے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اگر تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی ملے تو پھر ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبے کے حصول کے اعتبار سے بہت جلدی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول کروا دے. اور وہ کیا ہے؟ علم کا سیکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہر شخص عالم بن جائے, لیکن بنیادی علوم کچھ ایسے ہیں جو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور غالباً آپ کے یہاں پہ فرض علوم کا درس بھی چل رہا ہے اتوار والے دن, تو وہاں پر آپ کو جو فرض علوم کا درس دیا جا رہا ہے جس کے اندر عقائد بنیادی طور پہ شامل ہیں, پھر جس معاملے سے ہمارا تعلق ہوتا ہے, مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے, کاروبار کر رہے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, تو ان تمام چیزوں سے متعلق علم جاننا. نکاح کر رہے ہیں تو نکاح کے اندر ہم یہ تو دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی لڑکا کماتا کتنا ہے, لڑکی پکانا آتا ہے کہ نہیں آتا, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو نکاح سے متعلق مسائل معلوم ہیں یا نہیں معلوم. بعض اوقات لڑکا اپنی زبان سے کچھ ایسے جملے ادا کر دیتا ہے طلاق کے علاوہ بھی کہ جس سے طلاق ہو جاتی ہے لیکن معلوم ہی نہیں ہوتا, ساتھ رہ رہے ہوتا. تو علم حاصل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم صبح اس حال میں کرو کہ تم عالم ہو. اگر تم عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو علم والوں کی مجلس میں بیٹھنا شروع ہو جاؤ. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو علم والوں سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 5ویں مت برنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو اسی لیے گزارش یہ ہے کہ یہاں پر ہم انشاءاللہ مختلف موضوعات پر آپ کی خدمت میں کچھ درس دیں گے. اس میں قرآن کی کچھ آیتیں بھی ہوں گی, مسائل بھی ہوں گے, دیگر عقائد وغیرہ بھی ہوں گے. ہو سکتا ہے موقع کی مناسبت سے بھی کچھ چیزیں ہوں, کچھ حالات بعض اوقات ایسے بن جاتے ہیں, کوئی مسئلہ ایسا عام طور پر ہو جاتا ہے, اس سے متعلق کچھ تفصیل. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ احباب خود بھی اس درس میں ضرور آئیں, اور اکیلے نہ آئیں بلکہ دوسروں کو ساتھ لے کر آئیں. کیا یہ اچھا ہو کہ ہماری مسجد پوری بھری ہوئی ہو
اور وہاں پر لوگ دین سیکھ رہے ہوں، اور یقین کریں آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک علم دین سیکھنے لگ گیا اور اس سے اس نے ہدایت حاصل کر لی، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے اگر کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور یہ سرخ اونٹ کی قیمت اس زمانے کے اندر ایسی تھی جیسے آج کے دور کے اندر مہنگی مہنگی جو گاڑیاں ہیں نا ہمارے یہاں پر، 40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ، اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ میں بہت محتاط ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔ اب یہ ایک اونٹ نہیں، 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنا، اور نتیجہ کیا؟ صرف ایک شخص کو ہدایت مل جائے، اور اگر ہمارے ذریعے سے ملی، کوئی نیکی کرنے لگ گیا تو ہمارے لیے ثواب جاری اب ہوگا۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج جو تعداد موجود ہے، جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو مزید جو ہے وہ تعداد موجود ہوگی۔ سوالات بھی آپ کے ہوں گے، آج بھی کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کر لیتے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کے بھی مزید کچھ سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ فصیح بھائی سے رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ آپ گروپ کے اندر سوالات بھیج سکیں گے۔ اچھا، یہاں پر گروپ میں ایڈ ہونے کے بعد یہ ذہن میں رکھیے گا کہ گروپ کے اوپر ویسے تو پرائیویسی ہوتی ہے تاکہ بہت زیادہ اضافی میسیجز نہ آئیں، تو درس سے 1-2 دن پہلے انشاءاللہ یہ گروپ کی پرائیویسی ہٹائی جائے گی تاکہ آپ سوالات بھیج سکیں، اور اس میں میسیج کر دیا جائے گا کہ یہ پرائیویسی ہٹائیے، تاکہ کوئی آنے والا شخص گروپ میں ایڈ ہونے والا وہ پریشان بھی نہ ہو۔ اور یہ بہت مختصر وقت کے اندر جب ایک کوانٹٹی کے اندر سوالات آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ پرائیویسی بند کر دی جائے گی، اور ٹائم بھی ہم اس کا خاص رکھیں گے کہ رات کو کسی کے ذہن میں رات کو 2 بجے سوال آیا تو وہ رات کو 2 بجے سوالات بھیجنا شروع کر دے، کسی کے ذہن میں جو وہ فجر کی نماز کے بعد آیا تو فجر کے بعد بھیجنا شروع کر دے، تو دوسرے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے۔ تو ہم اس کا بھی خیال کر کے انشاءاللہ ایک مقررہ وقت کے اندر یہ پرائیویسی ہٹا کر پھر انشاءاللہ سوالات کی ترکیب کریں گے۔ آج جو سوالات ہیں اس میں ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ فرائض چھوڑ کر نوافل کی ادائیگی کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں رمضان کے اندر صلاۃ و تسبیح کے اندر، شعبان میں 15 شعبان کے جو نوافل ہیں اس کے اندر، اور فرض نمازوں کے اندر غائب، فجر میں غائب، عشاء میں غائب، لیکن بیچ میں جو صلاۃ و تسبیح ہے اس کے اندر موجود۔ تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو شریعت کے احکام کی ترتیب ہے نا، اس میں ہمیں اس بات کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ الاہم فالاہم، پہلے اہم ہے پھر اس کے بعد دوسرا اہم ہے جو اس سے کم درجے کا ہو، اور اگر ہم اس ترتیب کے اندر الٹ دیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کے لیے یوں سمجھ لیں کہ فرائض کی ادائیگی ہماری بنیادی شرط ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، نوافل اوور ٹائم ہے۔ اب اگر آپ ایک مثال کے طور پر کمپنی کے اندر ڈیوٹی نہ کریں اور اوور ٹائم کے کام پہ پہنچ جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کمپنی پھر اوور ٹائم کے لیے آپ کو پے آف نہیں کرے گی۔ آپ کو کمپنی یہ کہے گی کہ بھائی پہلے اپنا ڈیوٹی تو پوری کرو، پھر اس کے بعد آپ اوور ٹائم کرنا۔ تو اسی لیے فرائض کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، وہ ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اب کوئی اگر مثال کے طور پر فرائض کو بالکل یکسر نظر انداز کر کے نوافل کی طرف جا رہا ہے تو ہم کیا اس کو ڈی موٹیویٹ کریں؟ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کوئی نوافل ایسے ہیں کہ جن کی فضیلت ذکر کی گئی ہے قرآن و حدیث کے اندر، احادیث کے اندر جیسے فضیلت ذکر کی گئی، اور نوافل کے اندر جو ہے نا سنت موقدہ بھی شامل ہوتی ہیں اصطلاحی اعتبار سے۔ ویسے تو ہمارے عرف کے اندر نوافل سے مراد صرف وہ جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں وہ مراد ہوتی ہیں، لیکن جب ہم نوافل کی بات کرتے ہیں نا اصطلاحی اعتبار سے، یا اگر ہم ٹرم کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کے اندر یہ سنت موقدہ بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو سنت موقدہ تو آپ کی چاہے قضا نمازیں باقی ہوں یا نہ ہوں، سنت موقدہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کے بعد جو نماز کے ساتھ نوافل ہیں، اسی طریقے سے سنت غیر موقدہ ہیں، وہ بھی ادا کرنی چاہیے۔ یوں ہی وہ نوافل جن کی احادیث کے اندر ترغیب موجود ہے، جیسے اشراق چاشت، اوابین، اسی طریقے سے صلاۃ و تسبیح ہے، تو اگر کوئی یہ ادا کرتا ہے تو یہ ادا کر سکتا ہے، یہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوں گے، کیونکہ ان کی فضیلت بطور خاص ذکر کی گئی ہے، ان کی ترغیب موجود ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر وہ فرائض کی طرف بھی متوجہ ہو۔ لیکن اگر کوئی فرائض کی طرف متوجہ ہوئے بغیر ان کی ادائیگی کرتا ہے تو یہ قابل قبول ہے۔ ہاں، ان فضیلت والے جو بطور خاص نص جن کے اوپر موجود ہے، ان کے علاوہ اگر کوئی نوافل ادا کرتا ہے تو اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض سے پہلے اس کے نوافل کو زمین و آسمان کے درمیان معلق رکھتا ہے۔
اگر فرائض اس نے مکمل کر لیے تو پھر یہ اضافی نوافل جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے، ورنہ یہ اسی طرح معلق رہیں گے، یہ پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے۔ تو ترتیب ہمیں کیا رکھنی ہے کہ پہلے ہم نے فرض کو ہی ترجیح دینی ہے۔ اگر ہم فرض کو ترجیح نہیں دے رہے تو ہم غلطی کر رہے ہیں، اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کیا ہم اس کی جگہ پر وہ نوافل چھوڑ سکتے ہیں جن کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں؟ جن کی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس کو ہم روکیں گے نہیں، اس کو ادا کرنے دیں، وہ کر سکتا ہے ادا۔ اضافی والے کے اوپر بھی روکنا نہیں چاہیے۔ اب یہاں پر ہے نا دونوں طرف سے معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص فرائض کو نظر انداز کر کے بالکل نوافل میں لگا ہوا ہے، وہ نفلی نماز ہی پڑھے جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو فرائض کے اوپر فورس کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے نوافل کی اتنی حقارت بیان کرتے ہیں کہ بندہ نفل بھی نہ پڑھے، فرض بھی نہ پڑھے۔ یہ جو انداز ہے نا تبلیغ دین کا، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ ایک شخص کو اگر مثال کے طور پر فرائض کی طرف لانا چاہتے ہیں نا کہ بھئی تم نفلی عبادت کر رہے ہو تو فرائض کی طرف آ جاؤ، تو یہ جملہ نہ کہیں کہ یار تم نفلی عبادت کر رہے ہو فرائض کی طرف آ جاؤ، تمہاری نفل کا فائدہ کیا؟ ایک یہ جملہ ہے، اور ایک یہ جملہ ہے کہ یار تم نفل پڑھ رہے ہو، دیکھو تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے تبھی تو تم نفل پڑھ رہے ہو نا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت چاہتے ہو تبھی تو تم نفل پڑھ رہے ہو نا، تو یار کیا ہی اچھا ہو کہ تم نفل کے ساتھ ساتھ فرض پڑھو تو تمہاری اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت جلدی ہو جائے گی، تو تم فرائض کی طرف بھی آؤ نا۔ تو اب آپ یہاں پر اس کو حقارت سے بیان نہیں کر رہے، اس کو ڈی گریڈ نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس کو مزید حوصلہ دے رہے ہیں کہ اب نوافل تک تو تم پہنچ گئے ہو، اللہ کی محبت میں فرائض کی طرف بھی آ جاؤ۔ تو یہ جو انداز تبلیغ ہے نا یہ شریعت کو مطلوب ہے، تاکہ انسان جو ہے اگر مثال کے طور پر ایک نیکی کر رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس نیکی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اور اس کی مثال دیتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی عیدگاہ کے اندر نماز نفل جو ہے وہ ادا کر رہا ہو، نفل نماز عیدگاہ کے اندر نماز عید سے پہلے اگر ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خواص کے لیے مکروہ ہے، جو مسائل کو سمجھتا ہو، جو دین سے وابستہ ہو، اس کے لیے مکروہ ہے، لیکن اگر عوام میں سے کوئی اس طرح نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو روکا نہ جائے۔ یوں ہی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات مکروہ تنزیہی کوئی کام ہوتا ہے، لیکن وہ مکروہ تنزیہی ایسا عمل ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ دین کی طرف آ رہے ہوں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ شخص بے وقوف ہے کہ ایسے مکروہ تنزیہی سے لوگوں کو روکے کہ جس مکروہ تنزیہی سے لوگ دین کے قریب آ رہے ہوں۔ حالانکہ مکروہ تنزیہی کام ناپسند ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب اگر ایسا مکروہ تنزیہی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ دین کے قریب آ رہے ہیں تو اب اس مکروہ تنزیہی سے روکنے والا بھی بے وقوف ہے۔ اور اس میں مثال کیا ہے؟ نوافل کی جماعت۔ اگر آپ نے نوافل کی جماعت قائم کی نا تو یہ مکروہ تنزیہی عمل ہے، لیکن چونکہ اس جماعت کے ذریعے اب لوگ مسجدوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، ان کو درس دینا، ان کو بیان کی طرف لے کر آنا، راغب کرنا، یہ دین کا فائدہ ہو رہا ہے، تو اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایسا شخص بے وقوف ہے جو اس سے روکے۔ تو ہمیں تھوڑا سا اپنے مزاج کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کس انداز سے تبلیغ کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ ذوالقعدہ کی فضیلت بھی کوئی ہے یا اس کے کوئی اعمال وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں ذوالقعدہ جو ہے یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک ہے، ایک رجب ہے اور 3 جو ہے وہ لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ حرمت والے مہینے کہے جاتے ہیں۔ حرمت والے مہینے سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کفار اس کا احترام کرتے تھے اور اس میں جنگ وغیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، جنگ سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، تلواریں نہیں اٹھاتے تھے، آپس میں لڑتے نہیں تھے، تو اس اعتبار سے اس کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ اور اس دور کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی حرمت کو باقی رکھا۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں 4 عمرے کی ہیں، آپ نے 4 عمرے ادا فرمائے، اور وہ چاروں کے چاروں جو ہے وہ ذوالقعدہ کے اس میں رکھے گا۔ اب اس میں اعمال ہم کیا اختیار کریں؟ تو اس میں ایک تو دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو دعاؤں کی کثرت ہمیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ، سرکار علیہ السلام نے بلکہ ایک صحابی کو روزوں کی ترغیب دی کہ رمضان کے روزے رکھیں، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ بھی روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔
تو سرکار علیہ السلام نے مزید انہیں ترغیب دی کہ تم جو ہے وہ 3 دن کے روزے رکھو. انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ جو ہے وہ طاقت رکھتا ہوں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں ہر 3 دن کے بعد 3 دن روزے رکھو. تو اس طرح سرکار علیہ السلام نے ان دنوں کے اندر روزے رکھنے کی بھی ترغیب دی ہے کہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے جائیں. تو رمضان کے بعد شعبان وغیرہ یہ سارے روزوں کی بھی فضیلت ہے. اسی طریقے سے جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی فضیلت بھی ذکر کی گئی کہ اس میں روزے رکھے جائیں. تو اب اس مہینے کی باقاعدہ ایک فضیلت ہے. ہمارے یہاں پر بعض اوقات اس مہینے کے بارے میں سفر کے بارے میں بھی ہے اور اس کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہن میں ایک عجیب سا کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں ہے. اسی طریقے سے ایام حج اس کے اندر بھی یہ مہینہ شامل ہوتا ہے. ایام حج جو ہے نا وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن یہ ایام حج کہلاتے ہیں. ان کے ایام حج ہونے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص حج پر جا رہا ہے اور وہ حج تمتع کرتا ہے یا حج قران کرتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ حج تمتع اور قران میں جو عمرہ کیا جاتا ہے نا، ابھی حج تمتع کیا ہوتا ہے، حج قران کیا ہوتا ہے، وہ اس کی تفصیل چھوڑ دیں. بس یہ سمجھ لیں کہ ہم جب حج پر جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم عمرہ کرتے ہیں. تو وہ عمرہ جو حج کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے، جو حج کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کا ضروری یہ ہے کہ وہ ایام حج میں کیا جائے. تو ایام حج کون سے ہیں؟ وہ شوال ہے پورا مہینہ، ذوالقعدہ ہے پورا مہینہ، اور حج کے یہ جو ذوالحج کے 10 دن ہیں ابتدائی یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ حج کے مہینوں میں بھی شامل ہے. تو ذوالقعدہ کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. اچھا، ایک سوال یہ کیا گیا کہ ایک شخص کا پیشہ اور ایک شخص کی محنت ہو تو نفع کس طرح تقسیم کریں، اور اگر نقصان ہو تو کیا یہ صحیح ہے کہ کام کرنے والے کی محنت گئی اور انویسٹر کا پیسہ گیا؟ یہ جاوید بھائی نے سوال پوچھا تھا. اچھا، یہاں پر جو ہے وہ یہ جو سلیپنگ پارٹنر یا ورکنگ پارٹنر اس کی بات کی جا رہی ہے. شریعت مطہرہ میں اس کو کہا جاتا ہے مضاربت، کہ ایک طرف سے بندے نے پیسہ لگایا، دوسرے بندے کی محنت ہے. تو اس کے اندر نفع کو تقسیم کرنے کے لیے آپ 50-60 جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ نقصان کی بات کریں گے تو اگر نقصان ورکنگ پارٹنر کی کوتاہی سے نہیں ہوا تو اب وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. اب وہ پیسہ جو ڈوبا ہے وہ انویسٹر کا ڈوبا ہے. انویسٹر اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ یار تم نے پیسہ ڈوبا دیا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اس کی کوتاہی اگر ہے، مثال کے طور پر اس نے کوئی مال خریدا تھا، اس کے بارے میں پتا تھا کہ یار یہ دھوپ میں سڑ جائے گا اور اس نے دھوپ میں چھوڑ دیا تھا، اس کی کیئر نہیں کی پراپر، جس وجہ سے مال خراب ہو گیا. تو اب اس صورت کے اندر چونکہ اس کی غفلت ہے تو اب اس کو تاوان دینا پڑے گا اس مال کا. لیکن اگر اس کی غفلت نہیں ہے، اس نے پراپر طریقے سے ساری معلومات کر کے کہیں پیسہ انویسٹ کیا اور پھر وہ پیسہ ڈوب جاتا ہے، تو اب یہ جو رب المال ہے یعنی جو انویسٹر ہے یہ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا، اس کو نفع نہیں ملے گا اور اس شخص کا جو ہے وہ پیسہ جو گیا وہ اس کا رب المال کا گیا ہے. تو یہ مضاربت کہلاتی ہے شرعی ٹرم کے اعتبار سے. اس کے اندر جو ہے وہ نفع کیسے تقسیم کرنا ہے، 50-50 بھی کر سکتے ہیں، 60-40 بھی کر سکتے ہیں، 70-30 بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ورکنگ پارٹنر کا نفع زیادہ ہو، انویسٹر کا کم ہو، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. اسی طریقے سے جب شرکت کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے پارٹنرشپ کی جائے تو اس کا بھی میں ضمناً ذکر کر دیتا ہوں کہ جب دونوں طرف سے پارٹنرشپ کی جاتی ہے تو نفع اس میں بھی اپنی مرضی کے مطابق ہم لوگ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اتنا پروفٹ ہوا ہے تو اس پروفٹ کا 20% یا 80%، اسی طریقے سے 50-50%. لیکن نقصان جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا انویسٹمنٹ ہوگا. اب اگر مثال کے طور پر ایک شخص نے 80% جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے، ایک نے 20% انویسٹمنٹ کی ہے، تو اب جو نقصان ہوگا نا تو 20% انویسٹمنٹ والا 20% ہی برداشت کرے گا، 80 والا 80 ہی برداشت کرے گا. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی. تو یہ زیادتی اس لیے نہیں ہے کیونکہ شریعت نے اس معاملے کو میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ چھوڑا ہے. آپ نہ کریں، نفع کو بھی برابر نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے. تو آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کریں. شریعت نے یہ اصول بتا دیا کہ نفع آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور نقصان کے بارے میں شریعت نے پابند کیا، نفع کے بارے میں پابند نہیں کیا. ایک اور یہ سوال ہے کہ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ اولاد کی تربیت اس کی والدہ نے کرنی ہے، تو کیا والد کی صرف یہی ذمہ داری ہے کہ وہ قاری صاحب کی اور اسکول کی فیس پے کر دیں؟ دیکھیں، تربیت جو ہے یہ ابتدائی طور پر والدہ اور والد دونوں کی ہی ذمہ داری ہے.
جب تک بچہ بالغ نہیں ہو جاتا. اور سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ والد کی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو یہ جو خطاب ہے نا، یہ گھر کے والد سربراہ سے ہے، گھر کے بڑے سے ہے. اور گھر کا بڑا کون ہے؟ مرد. تو ہمارے یہاں پر بعض اوقات بڑی معذرت کے ساتھ مردوں کو بھرم بازی دکھانے کے لیے تو بڑا بننا ہوتا ہے، لیکن جب ذمہ داری پوری کرنے کی بات آتی ہے نا، تو وہاں پر پھر وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ جاتے ہیں. تو ماں کی ذمہ داری اس اعتبار سے زیادہ بظاہر نظر آتی ہے کہ ماں کے ساتھ بچہ اکثر ہوتا ہے 24 گھنٹے، اور باپ جو ہے وہ کمانے کے لیے باہر چلا جاتا ہے. تو ماں کی اس اعتبار سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ چلو اولاد کی تربیت کرتی رہے. اس اعتبار سے اللہ نے یا شریعت نے باقاعدہ پابند نہیں کیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، اور شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. شوہر کو سپورٹ کرنے کے اعتبار سے آپ سمجھ لیں کہ عورت کو یہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ چونکہ بچہ جو ہے وہ ابتدائی طور پہ ماں سے اٹیچ ہوتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی عادتیں، ماں کے طور طریقے، ماں کا مزاج وہ بچوں کے اندر منتقل ہوتا ہے. کیوں منتقل ہوتا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ ماں سے اٹیچ ہوتے ہیں بچے. لہٰذا ماں کو اس اعتبار سے تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ 24 گھنٹے بچہ اس کے ساتھ ہے. لیکن باپ اگر کما کر گھر پر آ رہے ہیں نا، تو اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ یہ کہے کہ یار میں کما کر آیا ہوں، تمہیں پیسے تو دے دیتا ہوں نا، اب ساری زندگی میں ہی چلتا رہوں، تم ہر چیز کا میں دھیان رکھوں. نہیں، باپ کو یہ پوچھنا پڑے گا کہ بچوں نے آج نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. باپ کو یہ پوچھنا پڑے گا کہ بچوں نے آج کوئی ایسی بات تو نہیں کی جو خلاف شرع تھی. باپ کو یہ پوچھنا پڑے گا کہ ان کی تربیت، یہ جو علم سکھانے کا معاملہ، یہ پورا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. اور وہ اگر ٹائم دے سکتا ہے اپنے ضروری کاروباری معاملات کے بعد، تو خود اولاد کی تربیت کرنا ضروری ہے، باقاعدہ بیٹھ کر اس کو سکھانا، اس کو سمجھانا، تو یہ ضروری ہے. اب جیسے اتوار والے دن باپ جو ہے وہ فیملی ٹائم ہے میرا، وہ فیملی ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو گھمانے لے جاتے ہیں، اس میں بچوں کو آزادی دیتے ہیں، جو مرضی آئے وہ کرو. ہفتے میں ایک ہی دن تو ملاقات ہوتی ہے. تو یہ تربیت کا ٹائم تھا، یہاں پہ باپ کو تربیت کرنی چاہیے تھی، اور اس تربیت کے لیے باپ کو باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے تھا. تو صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے. ہاں، باپ کی ذمہ داری ماں کے مقابلے میں زیادہ ہے کہ اس کو اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کرنی ہے، اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ذمہ داری زیادہ ہے.